بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میں آج یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، لوگ واقع کربلا کی حقیقت کو کیسے جانتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کیسے جانتے ہیں واقع کربلا کو؟ آیا واقع کربلا کو تاریخ کی صحیح اسناد کی روشنی میں جانتے ہیں؟ کیا آپ نے صحیح الاسناد تاریخی واقعات کو پڑھا ہے، واقع کربلا کے واقعات کو؟ یا آپ نے علماء سے سنا ہے، ذاکرین سے سنا ہے، خطباء سے سنا ہے، یا روایتی مولویوں سے، عوامی مولویوں سے سنا ہے، یا علماء کی لکھی پڑھی کتابوں سے سنا ہے یا پڑھا ہے؟ کیسی آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ اگر تو آپ تاریخی جو یہ واقعہ ہے اس کی صحیح الاسناد، صحیح سند کے ساتھ جو واقعہ ہے، جو صحیح سند کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، ہم تک پہنچا ہے، اگر تو اس کی روشنی میں آپ جانتے ہیں، پڑھا ہے یا اس کی حقیقت کو پایا تو ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، جو آپ نے حق سمجھا وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے ہٹ کے ویسے ہی آج تک جتنی بھی آپ کی عمر ہوئی ہے آپ نے بس سنتے ہی آئے ہیں، بس مولویوں سے سنا، ذاکرین سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، یا ان کی روایتی کتابوں سے پڑھ لیا، تو پھر میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ کو حقیقت تلاش کرنا پڑے گی، آپ کو اس کی حقیقت میں آنا پڑے گا، حقیقت جاننا پڑے گی، کیونکہ اہل روافظ نے اور دوسرے خطباء نے بہت ساری من گڑت ایسی تعویلات اور ایسی باتیں جو ہے نا وہ گھڑ کے واقع کربلا کے ساتھ اٹیچ کر دیے، جو کہ حقیقت کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی، اور کسی ضعیف ترین جو تاریخ کی کتاب ہے نا اس میں بھی وہ باتیں موجود نہیں ہوتی، جو کہ علماء جو ہے نا وہ پیسے بٹورنے کے لیے یا ایسے بیان کر کے علماء کو جو عوام ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا بیان کر دیتے ہیں، تو یہ لمحہ فکری ہے آپ کے لیے۔ تو آپ خدارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سوچ دی ہے، جہاں آپ کو پرابلم ہوتی ہے آپ اس کو حل کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو بھی جاننے کی کوشش کیجئے۔ روایتی مولویوں سے نکل کے، خطباء سے نکل کے آپ صحیح الاسناد تاریخی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی صحیح سند کے ساتھ اس کی حقیقت کو جاننے کی بھی کوشش کیجئے۔ اگر آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر جو مولوی بیان کرتے ہیں اس میں صداقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو ضرور یہ ایک دفعہ ضرور مطالعہ کیجئے۔ اب یہ سوال آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں عربی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، میں اس کی تاریخ کی کتابوں سے واقف نہیں ہوں، اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو میں کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کرتا ہوں، نہ میری عادت ہے، میں یہ صرف یہ کہتا ہوں آپ اپنے مسلک کے محقق عالم کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے پاس جا کے بولیں کہ مجھے صحیح سند کے ساتھ جو ہے نا واقعہ کربلا کی حقیقت بتائیے، جس سند میں کوئی راوی جس کے بارے میں شک و شبہ محدثین کو نہ ہو، جس کے بارے جرح تعدیل نہ ہو، جس کے بارے کوئی بھی کسی محدث نے جو ہے نا وہ انگلی نہ اٹھائی ہو، ایسی سند کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسی راویوں والی سند کے ساتھ مجھے واقع کربلا جو ہے نا وہ نکال کے پڑھائیے، میں اس کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تو وہ جانتا ہوا، پتہ ہوا اس کو تو وہ بتا دے گا، اگر نہ جانتا ہوا تو آپ سے دیکھے نا جان چھڑائے گا، جب یہ جان چھڑائے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، آپ دوسرے کے پاس چلے جائیے، پھر تیسرے کے پاس چلے جائیے، آپ مولویوں کو چھوڑ کے اپنے ہی عالم جو محقق ہیں ان کے پاس جا کے صحیح سند کے ساتھ جو ہے نا وہ تاریخی واقعہ اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں، اس کو پک کریں۔ یہ جو بعض لوگ جو ہے نا وہ جن کا نام بہت اپنے اپنے ملکوں میں دنیا میں نام لیا جاتا ہے، نامور علماء ہے، ایسے جو ہے نا وہ شیخ بھی ہیں، لیکن وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ بھی ضعیف اور من گڑت اور موضوع باتیں جو ہے نا وہ بھی بیان کر دیتے ہیں جو تاریخ کے اندر ہیں، اور اس کی حقیقت کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لا علمی کی بنیاد پر، یا جو ہے وہ جان بوجھ کر وہ ایسا کر دیتے ہیں۔ آپ خود بھی نا 1 2 3 4 یا 5 7 کے پاس جا کے نا اس کی حقیقت کو جانیے، پھر انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔